رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی جاندار بھی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی زمین میں چلنے والا ہر جاندار، ہر ذی روح کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ رزق کے سارے خزانے اس ذات کے پاس ہیں اور وہ ساری مخلوق کو نواز رہا ہے، عطا کر رہا ہے، ہر طرح کا رزق دے رہا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے تمام جن و انس، اولین و آخرین، اگر تم سب کے سب ایک چٹیل میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور پھر سب کے سب مجھ سے اپنی حاجات مانگو، اپنی ضروریات طلب کرو، تو میں تم سب کو وہ سب عطا کروں گا جو تم مجھ سے مانگو گے، اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے واقع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، امید رکھ کے مانگے، اور کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ دعا ان تمام چیزوں میں فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جنہوں نے ابھی نازل ہونا ہے، یعنی وہ تمام مشکلات جو انسان پہ پڑ چکی ہیں یا پڑنے والی ہیں، ان دونوں کے سلسلے میں دعا انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اب لیکن دعا کے سلسلے میں سب سے اہم بات کہ وہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش میں ایک سب سے اہم پوائنٹ کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی اس کی تعریف بیان کریں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر کسی کی جاب نہیں ہے یا جاب چلی گئی ہے یا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا ہے تو اس میں بھی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت کار فرما ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب یعنی بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے یا وہ رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یہ جاب کا چلے جانا یا بزنس میں لاس ہو جانا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کو کس قدر عطا کرنا ہے، کہ اس کو کس چیز کی کمی دے کے آزمانا ہے اور یا اس کو فراوانی دے کے آزمانا ہے، کیونکہ اس کے ہر کام میں مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یعنی رزق کی زیادتی نقصان دیتی ہے، بعض کو رزق کی کمی فتنے اور مشکل میں ڈال دیتی ہے، کیونکہ جب رزق کی کمی ہوتی ہے تو پھر انسان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا ہے، پھر ایمان جانے کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، رزق دے کے بھی، یعنی جب انسان کے پاس اس کی جاب ہوتی ہے یا چلی جاتی ہے وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس وقت اس کا رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اس کی عبادات کا، فرائض کی ادائیگی میں اور صدقہ خیرات کرنے میں اس انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس رزق کی کشادگی بھی انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، کہ وہ انسان دنیا میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اس کے پاس رزق کی اتنی فراوانی ہوتی ہے، ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کا آرام سکون، کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان جس طرح مختلف مزاج کے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ انہوں نے کیسا معاملہ کرنا ہے، کسے کم دینا ہے، کسے زیادہ دینا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ زندگی اور موت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی طرح رزق کی کشادگی، رزق کی تنگی، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاملے میں اللہ رب العزت کا جو بھی فیصلہ ہو
اسے خوشی خوشی قبول بھی کرنا چاہیے، اس پر اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، یعنی یہ اچھی امید کہ اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حال میں رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر تمہارے پاس رزق کی کمی ہے، تم یہ کہو گے اللہم ارزقنی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں تمہیں فرمائیں گے میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا، یعنی اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا کر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبولیت کے درجے کو پہنچے، اور رزقا طیبا، اور مجھے پاک حلال رزق عطا فرما۔ تو یہ ہمیں بھی اپنی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اس دعا کا معمول بنائیں اور ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی طرح کی آزمائش میں نہ ڈالے اور ہر حال میں ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ تسبیحات اور وہ طریقے بیان کروں گی کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق میں بے پناہ برکت ڈالتے ہیں، ہمارے رزق کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے بیان میں میں وہ سب تسبیحات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔